آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں ماگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی اور علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور درج ذیل نکات پر تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں مرکلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی اور علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور درج ذیل نکات پر تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد جاوید سبرو ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جاوید بتائیے اس بارے میں مزید۔ جی انم بالکل، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی جو ایک خصوصی تقریب تھی، اس تقریب کو میں خطاب کیا ہے، اور یہ تقریب جو تھی اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی ہے اور علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی، اور یہ کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں اہم بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہر پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی نے جہاں معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ اس سے نمٹنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر غلط اور گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی سطح پر مذہبی فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز ہیں اور ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور اور اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا انم یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پاکستان کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے۔ ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فتنہ دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی ہیں۔ پاک افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے پاکستان افغان حکومت سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے جاوید سمرو، بہت شکریہ، آپ نے رپورٹ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں ماگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی اور علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے آرمی چیف کے اس خطاب کو آپ؟ دیکھیں، آرمی چیف نے آج بہت ہی مفصل ڈیٹیل میں ایک خطاب کیا ہے، جس میں تمام امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کیا ہے۔ دہشت گردی، کلائمیٹ چینج، ملک کے جو حالات ہیں، انفارمیشن کا مس یوز کرنا، اس کے بعد گمراہ کن معلومات کے اوپر بیس کرنا، نیریٹو پہ بات کی ہے، یہ ٹیررزم کی بات کی ہے، افغانستان کی بات کی۔ میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انہوں نے نہ چلی ہو۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ
اس وقت دنیا کو بہت سے چیلنج کا مقابلہ ہے، جس میں سب سے اہم بات ہے کہ گناہ کو معلومات تیزی سے پھیلاؤ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے سارے عوام کو پاکستان میں ہر ایک کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کی اثر وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلی ہو رہی ہیں، اس سے انہوں نے بات کی ہے۔ اوتر صدر غیر ریاستی جو عناصر ہیں ان کا کردار دن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بعد کی ٹیکنالوجی جہاں معلومات کا پھیلاؤ وہاں اس کو گمراہ کن طریقے کے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی تھنک انہوں نے افغانستان کی بات کی ہے، ماجگاہ بن چکا ہے، خوارج کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ کشمیر کی بات کی ہے، غزہ کی بات کی ہے، ہر چیز انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی۔ ٹھیک ہے، ہر چیز پر بہت ہی ڈیٹیل گفتگو کی گئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں مارکلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی اور علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ 10 ذیل نکات پر تفصیل سے اظہار خیال بھی کیا۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آرمی چیف کے اس خطاب کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے ایک تو پاکستان میں جو ڈیولپنگ چیلنجز ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو، ریاست کو، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ دوسرا، ہم نے جو خطے کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل ممالک کس طرح پاکستان کے اندر، فار ایگزامپل افغانستان کس طرح پاکستان کے اندر جو فتنہ الخوارج کو انلیش کیا ہوا ہے اور پراکسیز کا استعمال ہو رہا ہے وہاں سے، اور بھارت کی انتہا پسندانہ جو نظریہ ہے جس کی وجہ سے ہم دوسری ایک اچھی ڈائریکشن میں نہیں چل پا رہے۔ اور دوسرا ظاہری بات ہے کشمیر کے حوالے سے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح جو ایک کنٹینیوسلی انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ہندو نیشنلسٹ مائنڈ سیٹ سے کشمیر کو چلانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے امن نہیں آ رہا خطے میں۔ اور خاص طور پہ جو اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر اور یورپ کے اندر، دیکھیں پاکستان کنسسٹنٹلی آرمی چیف جب بھی یونائٹڈ نیشنز بھی گئے تھے، یو این جنرل سیکرٹری سے آئے تھے، وہاں بھی مل کے آئے تھے اور غزہ کے عوام کے لیے بات کی تھی۔ اب بھی پاکستان جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی یہ جو اسپیچ ہے اس نے بیسیکلی ایک آؤٹ لائن دی ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں، اور پرٹیکولرلی کہ پاکستان دنیا میں امن کیسے قائم کر رہا ہے۔ خاص طور پہ جو تقریباً 2.5 اچھی تعداد میں جو پاکستانی دنیا میں پاکستان کی افواج جو ہے وہ یو این پیس کیپنگ میں جو امن کا رول ادا کر رہی ہے اس کے حوالے سے، اینڈ ابو آل ہوپ کی بات کی ہے آرمی چیف نے۔ اور ہوپ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی تعداد میں نیچرل ریسورسز موجود ہیں، ہمیں ان ریسورسز کا کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی زراعت کا کیسے فائدہ اٹھانا ہے، منرلز کا کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمیں اپنے ینگ بچوں کو اکوپ کرنا ہے فری لانسنگ میں تاکہ ہم آئی ٹی کے شعبے میں ترقی جو ہے وہ کر سکیں۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جغرافی کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم آج بھی ریلیونٹ ہیں، ہم آج بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہیں، اور ہمیں ایک مضبوط ریاست تبھی بن سکتے ہیں جب تمام ادارے اور عوام مل کے کام کریں گے، اور ہمیں انتشار سے بچنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ واپس آئیں گے بریک